بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج تو سرپرائز پیکج بھی سامنے آ گیا۔ میں سزاؤں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو سرپرائز تھا ہی نہیں، اس لیے کہ سب کو پتا تھا، اگر آپ کسی سے بھی پوچھتے سب کو یہ اندازہ تھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو سزائیں ہونی ہی ہونی ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا اس سے پہلے اتنے لوگ سزا بھگت رہے ہیں، ہزاروں کارکن گرفتار ہوئے، ابھی تک لیڈرشپ میں بڑے بڑے لوگ گرفتار ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو نہیں چھوڑا گیا، جب بیمار لوگوں کو، کینسر سروائیورز کو، خاتون کو، 80 سال کی عورت کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو باقی کیا ہیں؟ اسی طرح میاں محمود رشید کو دیکھیے، سینٹر اعجاز چودھری کو دیکھیے، عمر سرفراز چیمہ کو دیکھیے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی صحت ٹھیک ہو لیکن ان کو نہیں چھوڑا جا رہا، تو یہ باقیوں کو چھوڑا جائے گا؟ ان پر کیوں اب یہ سزاؤں کا سلسلہ چلا؟ کیونکہ یہ بات نہیں مان رہے تھے، یہ تحریک انصاف کو نہیں چھوڑ رہے تھے، ان کو بڑا موقع دیا گیا، لیکن یہ عوامی پریشر میں تھے کہ عوام میں کس طرح جائیں گے پھر تحریک انصاف کو چھوڑ کر، کیا بنے گا؟ کچھ ضمیر کی بنیاد پر نہیں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تو باقیوں کا آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ہے فواد چودھری صاحب ہیں، وہ تحریک انصاف میں نہیں ہیں۔ دیگر لوگ اگر اسد عمر ہیں یا اس کے علاوہ جو لوگ چھوڑ کر جا چکے ہیں، فیاض الحسن چوہان تو خیر بالکل ہی دوسری طرف جا کے چلے گئے، اور بھی لوگ جو نامزد ہوں گے کسی کو سزا نہیں ہوگی۔ اچھا، بڑی دلچسپ باتیں اس میں سامنے آئی ہیں، جس طرح سے سزائیں دی گئی ہیں اس پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن جو سرپرائز پیکج ہے پہلے میں اس کی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ جس طرح سزائیں سنائی گئی ہیں، ایسے سے جھول نظر آ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی انسان ہنسے یا روئے، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی فواد چودھری کو جس گواہ نے کہا، پولیس والا کہتا ہے جی فواد چودھری بھی شامل تھے اس سب میں یا یہ سازش میں، تو ثابت ہوتا ہے کہ فواد چودھری وہاں پر نہیں تھے۔ اب وہ جھوٹا نکلا، وہ گواہی جھوٹا ہے لیکن اس کی باقی گواہی مان لی گئی ہے۔ یعنی ایک شخص جب جھوٹ بولے تو بنیادی طور پر یہی قانون کا تقاضا ہوتا ہے، اسلامی طور پر بھی، کہ جھوٹے شخص کی گواہی نہیں چلے گی۔ جب ثابت ہو گیا کہ اس نے جھوٹ بولا کہ جی فواد چودھری بھی یہاں پر تھا، فواد چودھری اس وقت جناب کہہ رہے ہیں لاہور میں تھے نہیں، شاید اسلام آباد میں تھے جہاں تھے، تو جب یہ بات جھوٹ ثابت ہو گئی کہ یہ جھوٹا ہے اور عدالت لکھ رہی ہے کہ جی یہ جو اس نے کہا ہے نا یہ بات غلط ہے، فواد چودھری تو اس سازش میں تھا نہیں، جبکہ یہ گواہ کہہ رہا ہے، پولیس کا گواہ کہہ رہا ہے کہ فواد چودھری بھی تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، فواد چودھری نہیں تھا، تو باقیوں کے بارے میں مان لیا۔ اس طرح کے مذہقہ خیز فیصلے آ رہے ہیں کہ اف توبہ۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے آگے چل کر، ابھی سامنے آنی ہے، بڑا کچھ ہونا ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جن کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں، یقین جانیے وہ سرخرو ہو رہے ہیں، جن کو بری کیا جا رہا ہے وہ مشکوک ہو رہے ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہے، یعنی عوامی سطح پر پذیرائی اس کی ہے جس کو سزائیں ہو رہی ہیں، اور جو بری ہو رہا ہے وہ مشکوک ہوتا چلا جا رہا ہے، اوہ اس نے تو ڈیل کر لی، فلاں ہو گیا ہے۔ آپ سوچیں ذرا کیا نظام آ گیا ہے ہمارے یہاں، عدالتی نظام کا کیا حال ہو گیا ہے، سیاسی نظام کا کیا حال ہو گیا ہے۔ بہرحال اب یہ تو تحریک انصاف نے دیکھنا ہے، کیونکہ ان کو ضرورت ہے کہ اکٹھے رہیں، کیونکہ اب شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے پر یہ ہوگا مشکوک، پہلے بھی 26ویں ترمیم کے وقت بھی خبر آئی ادھر ہو گئے زین قریشی صاحب، تو آپ دیکھیں نا وہ آتے نہیں ہیں، سامنے نہیں آ سکتے، یہ عوام کا سامنا کیسے کریں گے؟ عمران خان نے کہا تھا کہ جی یہ پرویز الہی نہیں جائیں گے، شاہ محمود قریشی نہیں جائیں گے، اسد عمر چلا جائے گا، کیونکہ اس لیے کہ انہوں نے عوامی سیاست کرنی ہے، ان کے بچے ہیں آگے، یہ عوام میں پھرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا لوگوں میں سینٹیمنٹ ہے۔ پرویز الہی بھی نہیں گئے اور شاہ محمود قریشی بھی ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، جبکہ اسد عمر چلے گئے، وہ اس طرح سے پولیٹیکلی وہ نہیں تھے۔ سرپرائز پیکج یہ بھی ہے کہ اسد عمر کے بھائی زبیر عمر آ گئے، اور آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن کی آج ہوتی ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں، اور اس سے بڑا سرپرائز ہے کاشف عباسی، مشہور و معروف اینکر پرسن، صحافی کاشف عباسی بھی آل پارٹیز کانفرنس میں آ گئے، جس میں تحریک انصاف ہے اور دیگر جماعتیں ہیں۔ حامد میر صاحب نے آ کر تو وہاں پر اڑا کر رکھ دیا نا جی سب کو، اف۔ اور ایک اور سرپرائز دیکھیے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے پوسٹ ڈال دی ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی ہی لیڈرشپ کے خلاف شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا ہے۔ لکھتے ہیں امریکہ سے پاکستان کی تجارتی ڈیل ہونا اچھی خبر ہے۔ امریکی صدر کا یہ اعلان کہ امریکہ اور پاکستان اپنے اپنے تیل کے ذخائر مل کر تلاش کریں گے وضاحت طلب ہے۔ اس کی تفصیلات سامنے آنے میں وقت لگے گا، لیکن ایک ہی وقت میں پاکستان کا اپنا تیل جلد بھارت کو برآمد کرنے کا امکان والا بیان، اور بھارت پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا امریکی صدارتی اعلان، بھارت کو دباؤ میں لا کر امریکہ کے لیے بہتر سے بہتر تجارتی ڈیل حاصل کرنے کی کاروباری کوشش ہے، کہ اس کو دکھائے دیکھو میں پاکستان کے ساتھ کیسے کہہ رہا ہوں، تو بھارت سے بہتر ڈیل لے لے، اصل چکر صرف یہ ہے۔ ساڈے سونے دے معصوم پاکستانیاں نوں بھارت دشمنی وچ لڈیاں پان دی لوڑ نہیں، کہ ہمیں بھارت دشمنی میں یا کوئی لڈیاں ڈالنے کی، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے معصوم لوگوں کو۔ اگر ہم اللہ
کریم کے فضل سے مقامی تیل نکالنے میں کامیاب ہوئے تو پہلے اپنی ضروریات پوری کریں گے. اگر ہو بھی گیا تو ہم نے امریکہ کو نہیں دینے, ہمیں نہیں دینے چاہیے. خیر, حامد میر صاحب آج آل پارٹیز کانفرنس میں شامل ہوتے ہیں. تحریک انصاف اس میں سب سے بڑی جماعت, اس کے علاوہ مجلس وحدت المسلمین ہے, محمود خان چکزئی ہیں, جماعت اسلامی ہے, لشکر ریسانی وہاں پر ہیں, اور اسی طرح سے محسن داوڑ بھی اب تو پہنچ گئے ہیں, اور بھی لوگ ہیں, وکلاء میں سے بھی لوگ پہنچے ہوئے تھے. لیکن سرپرائز پیکج جو ہے وہ کاشف باسی صاحب کا اچانک سامنے آنا. انہوں نے کیا کہا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. حامد میر کہتے ہیں چند ماہ پہلے بھی جب آل پارٹیز کانفرنس کی کوشش کی گئی تو ان کو نہیں ہونے دیا گیا, اس کو روک دیا گیا. آج پھر ایسا ہی ہوا. 2021 میں جب آل پارٹیز کانفرنس تھی اور عمران خان وزیر اعظم تھے اور مجھ پر پابندی تھی تو میں نے وہاں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سینسرشپ نہیں ہے, تو میں سینسرشپ کی چلتی پھرتی تصویر ہوں. اس پر بہت لوگ ناراض ہوئے تھے. جب میں نے کہا جی میں سینسرشپ کی تصویر ہوں تو بڑے لوگ اس وقت ناراض ہوئے تھے. اس وقت صرف میں ایک تھا, لیکن اس وقت تو سات صحافی 6-7 صحافی اینکر آف ایئر ہیں. اس وقت تو شاید میرے لیے بہت سے لوگ بولتے تھے, جب مجھے آفر کیا گیا تب بہت لوگ بولتے تھے, لیکن آج ان کے لیے کوئی نہیں بولتا. آج جبر اور فسطائیت کہیں زیادہ ہے نا جی, تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جی اب تو کوئی بولتا بھی نہیں ہے. اور کاشف باسی کی مثال لے لیجیے, اور بہت سی مثالیں ہیں, حبیب اکرم سے لے کر اس کے علاوہ عارف میر بھٹی ہیں, بہت سی اور مثالیں ہیں. یہ تو چند میں نے نام آپ کے سامنے لے دیے نا جی. اچھا, سینئر صحافی اینکر پرسن حامد میر نے خطاب میں کہا بانی پی ٹی آئی کے دور میں میڈیا پر پابندیاں لگی تھیں, پہلے اپوزیشن صحافیوں پر پابندی پر خاموش تھے, آج خود بول رہی ہے اپوزیشن. حکومتیں بدل گئیں لیکن حالات نہیں بدلے. اب یہ سب کر رہے ہیں. قائد اعظم نے پاکستان کو آزاد کیا تو جمہوری نظام رائج کرنے میں ایوب خان اور ان کے لوگوں سے تنازع پیدا ہوا اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. قائد نے کہا آپ نوکر ہو مالک نہیں, اسی وجہ سے زیارت میں اس کو نظر بند کر دیا گیا. یہ شام قریشی یہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب, یہ ان سے سوال ہوا کہ جی آپ تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, تحریک انصاف جوائن کرنے کی بات کی ہے. علامہ ناصر عباس کا اچانک لانگ مارچ کا اعلان, تمام زائرین قافلوں کے ہمراہ فوری کراچی کے لیے نکلیں, محسن نقوی کو 2 پیغام دینا ہے. یہ جی اب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ زائرین کو منع کیا گیا کہ وہ اب بائی روڈ نہ جائیں بلوچستان سے ایران اور عراق, بہت خطرناک حالات ہیں, اس لیے ظاہر ہے کہ سب نے مل کر فیصلہ کیا اور اس کا اعلان محسن نقوی صاحب نے کیا. اب وزیر مذہبی امور کہتے ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں, جب وزیر داخلہ نے کہہ دیا تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے, وہی اجازت دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے. اس پر اب علامہ راجہ ناصر عباس نے ساروں کو بلا لیا ہے کہ آپ آئیں اب اور لانگ مارچ کرتے ہیں. اب یہ لانگ مارچ کا زائرین کی طرف سے اعلان آ گیا ہے, اب اس میں ایک مذہبی پہلو بھی شامل ہو گیا ہے, تو یہ اب حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں, مزید خطرناک ہو سکتے ہیں. تو جناب جو میں اب سرپرائز پیکج کا آپ کو کاشف باسی کا ذکر کر دیا, اور جس طرح وہاں محسن داوڑ بھی آئے ہوئے ہیں اور اسد عمر کے بھائی زبیر عمر بھی آئے ہوئے ہیں جو سابق گورنر سندھ ہیں, نواز شریف شہباز شریف کے ترجمان ہیں وہ بھی اب, اور ظاہر پیپلز پارٹی کی طرف سے پیپلز پارٹی کے سابق ترجمان بلاول بھٹو زرداری کے مصطفیٰ نواز کھوکھر وہ تو میزبانی کر رہے ہیں. تو ان سب کا آنا بڑا سگنیفیکنٹ ہے اور یہ چیزیں آگے چل کر بہت اہمیت اختیار کرنے والی ہیں. ہمارے پیچھے لوگ نہیں کھڑے, ہمارا تحفظ آئین سے آتا ہے, جب تک آئین و قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا ہمارا تحفظ نہیں ہوگا. کاشف باسی نے آ کر یہ بات کہی ہے. یہ جب سے آفر کیے گئے ہیں اس کے بعد پہلی دفعہ اس طرح سامنے آ کر اس طرح کو بیان یا میڈیا میں آئے ہیں کاشف باسی صاحب. اگر تحریک انصاف میں واقعی کوئی دم نہیں رہا تو یہ اچانک سزاؤں اور نااہلیوں کا سیلاب کیوں آ گیا ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو یہ جانتا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو آپس میں لڑا کر اور بہلا پھسلا کر قابو کیا جا سکتا ہے, لیکن عوام میں بے چینی کی لہر کسی بھی وقت کوئی خطرہ بن سکتی ہے. لہٰذا ان سب کو خوفزدہ کر دو جو بوقت ضرورت عوام کو گھروں سے نکالنے کی وجہ بن سکتے ہیں. یہ صرف 5 اگست سے پہلے انہوں نے کرنا ہے. عمران خان کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا, اس لیے انہوں نے 5 اگست کی ڈیٹ دی تھی کہ اس کو لے کر پیک پر. اور سارا نظام جو موجودہ دیکھ رہے ہیں, جو جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے, عدالتوں سے جو فیصلے لینے ہیں, حکومت سے جو کام لینا ہے, وہ سب لیا جا رہا ہے. ہر کوئی اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3 سال سے زیادہ ہو گیا, سزائیں پہلے بھی دی گئی ہیں, ہزاروں کارکن گرفتار کیے گئے, اب یہ کر لیں گے, 15-20 سیٹیں خالی کروا لیں گے, کچھ MPs کو خالی کروا لیں گے, کچھ MNs کو خالی کروا لیں گے. ساری میں کہتا ہوں تحریک انصاف کو مائنس کر دیں پارلیمنٹ میں سے, تو کیا ہوگا؟ زیادہ شدید رد عمل ہوگا. کیا ڈاکٹر یاسمین راشد سے لے کر جن کے میں نے پہلے نام لیے ہیں, جتنے بھی لوگ گرفتار کیے گئے, لیڈرشپ میں سے گرفتار ہیں, اشتہاری ہیں, جو کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا, اس سے کوئی بہتری آ گئی؟ حالات خراب ہوئے نا. جتنی گرفتاریاں ہوتی ہیں
عمران خان 2 سال سے قید ہے, کوئی ملک میں بہتری آ گئی؟ عدم استحکام, سیاسی عدم استحکام, معاشی عدم استحکام, مایوسی. بھائی ان کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہوئے ہیں, ان سے آپ نے چھینا ہے اقتدار, یہ کہیں کہ دھوکہ دیا لوگوں کو. تو دھوکے پر, بدنیتی پر چیز کیسے رہ سکتی ہے, کھڑی ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے تو 3 سال ہو گئے ہیں, کچھ بہتری نہیں آ رہی, لوگ مایوس ہو رہے ہیں, نوجوان مایوس ہیں. اس کو پتا ہے کہ ملک چھوڑ کر جس طرح سے اگر وہ ڈنکی لگا کر جائے گا مر سکتا ہے, لیکن کیا چیز ہے جو اس کو دھکا دے رہی ہے کہ چلے جاؤ کسی بھی طرح سے اس ملک سے؟ مایوسی, آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. اتنی خوفناک صورتحال ہے, اور ان سزاؤں سے اور زیادہ ہوگا. ان کا ووٹر سپورٹر جو لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا وہ اور زیادہ مایوس ہوں گے, اور زیادہ ریئیکشن آئے گا اور ملٹی پلائی ہوگا. آپ دیکھ لیجئے گا جو پہلے آپ نے سزائیں دی ہیں اس حکومت کو لا کر جس طرح بٹھایا گیا ہے, جو یہ کر رہے ہیں, اس سے بڑا آپ کو چینی اسکینڈل ملے گا, اس سے بڑا آپ کو آئل اسکینڈل ملے گا, اس سے بڑے اسکینڈل ملیں گے, اس سے بڑی جعل سازی ملیں گی, اور عدالتی نظام کی ساکھ اور ختم ہوگی, اداروں کی ساکھ اور ختم ہوگی, اور نیچے حالات جائیں گے. دیکھتے جائیے آپ, کیونکہ اب نظر آ رہا ہے نا کہ پرویز خٹک صاحب ہیں, وہ کہاں ہیں جو کہتے تھے جی وہ تو لیڈ کر رہے تھے سارا کچھ, جلاؤ گھراؤ میں ان کا مین نام تھا, یا سب کو ڈیوٹیاں لگانے میں کچھ کرنے میں. آخر وہ خیبر پختونخوا کے صدر تھے, وزیر اعلیٰ رہے. وہ پارٹی چھوڑ دو تو وہ کابینہ میں شامل ہو گئے, باقی تو بات ہی چھوڑیں, وہ تو اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح دیگر لوگ ہیں. تو اب اصل میں تو جن کو سزائیں ہوئی ہیں باعزت بری تو عوام کی نظر میں وہ ہوئے ہیں, اور جن کو بری کیا گیا ہے وہ مشکوک ہو گئے, جو میں نے آپ شروع کہا تھا. یہ عجیب صورتحال چل رہی ہے. ایک اور بات دیکھیے, تحریک انصاف کے رکن اسمبلی خیال کاسترو کے بارے میں ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ جی وہ احتجاج کرنے والوں کو لیڈ کر رہے تھے 10 مئی کو جو احتجاج ہوا, جبکہ اس دن وہ جیل میں قید تھے. اب جب عام طور پر جب یہ جھوٹ ثابت ہو جائے کہ ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ لیڈ کر رہا تھا, جبکہ وہ خود اس وقت اس دن جیل میں تھا وہ بندہ, تو اس کے بعد تو ساری ایف آئی آر ہی اڑ جاتی ہے. لیکن یہ ہوا کہ جی ان کو تو بری کر دیا, باقیوں کو پکڑ لو. یہ تو حال ہے. جب سارا جھوٹ ہے تو بس پک اینڈ چوز ہو گیا اس میں. تو یہ اب کیسے آپ کریں گے کہ جناب ایک بندہ ایک جھوٹ بول رہا ہے تو اس میں سے پک اینڈ کہ ہاں ہے جھوٹا, لیکن اس حد تک جھوٹا ہے, باقی ہم اس کی چیز مان لیتے ہیں. تو کیسے آگے اس کو سسٹین کر سکیں گے؟ بہرحال آگے عدالتیں بھی اب 26 آئین ترمیم کے بعد ساری پکڑی ہوئی ہیں. جب بھی سرکاری دور میں کوئی تلوار گرتی ہے تو سب سے پہلے میڈیا پر آ کر گرتی ہے. میں وہ واحد آدمی نہیں ہوں جو ٹی وی پر نہیں ہوں, بہت سے دوسرے دوست بھی ہیں جن کو ٹی وی پر آنے کی اجازت نہیں ہے. کاشف واسی آئے اور جناب چھا گئے. پچھلے دور میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی بہت سے دوست تھے جو ٹی وی پر نہیں آ سکتے تھے, مہینوں اور سالوں بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اتنا آسان ہے اس ملک میں کہ جب بھی کوئی حکومت آئے وہ بڑے آسانی سے میڈیا کو کنٹرول بھی کر لیتی ہے, اور لوگوں کو یعنی صحافیوں کو ٹی وی سے بھی اتار لیتی ہے, ان کی جو آرٹیکلز لکھنے والے اخباروں والے ہیں ان سب کو بھی بند کر سکتی ہے. یہ پچھلے چند سال میں جب سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر آئے تب سے ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کے دور میں. اچھا, اب یہ کاشف واسی صاحب جو ہے نا جب بولنا شروع ہوئے تو سب موبائل کیمرے وغیرہ سب ان کی طرف آ گئے کہ جناب یہ کاشف واسی تو سرپرائز آیا ہے, تو سب نے چاہا کہ ان کی بات بھی لازمی سنی جائے. صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں ان کو بھی 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے, سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں, اور وہی بات کہ یہ بھی نہیں چھوڑ رہے معاملے کو. تو اب دیکھتے ہیں کہ اب بھی ان کے پاس وقت ہے یا اب دیر ہو گئی ہے. بہرحال ان سزاؤں کے بعد حکومت اب مزید سزائیں سنا لے, مزید اسی طرح سے کر لے, تو جو پہلے رزلٹ ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک ہی چیز کو دہراتے رہیں اور یہ سوچیں کہ نہیں نتیجہ کچھ مختلف نکلے گا, یہی پاگل پن ہے. تو حکومت وہی کر رہی ہے جو پچھلے 3 سال سے کرتی آئی ہے, وہ کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا اس سے کچھ بہتری آ جائے گی. نہیں آ رہی. اقتدار پر قبضہ کر لینا, آ کر بیٹھ جانا, یہ اگر کامیابی ہے تو صرف اتنی کامیابی حکومت کے پاس ہے. باقی عوام میں ان کی جو جڑیں تھیں, پذیرائی تھی, جو تھوڑا بہت بھی تھا ووٹ بینک, وہ سب فارغ ہو چکا ہے. اداروں کا برا حال ہو گیا ہے, اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ اور زیادہ ہونا ہے. اور شاید ابھی وہ وقت نہیں آیا. ابھی تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, رہنما ہیں, جی عمران خان ہے اس سے بات کر لو, فلاں کر لو, کہ جس وقت پاکٹس بن جائیں کہ ان کی بھی کوئی نہ سن رہا ہو, اور عوام خود سے وہ بنگلہ دیش والی صورتحال ہو جائے کہ ایک نئی پاور سامنے آ جائے کہ عوام بالکل دیوار سے لگ گئے ہیں, بھائی یہ تو لوگ نکل ہی نہیں سکتے, ان کو بھی پکڑ لیا, وہ بھی کڑے, کہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ, یا اپوزیشن ہی کچھ نہیں رہی. اپوزیشن جماعتیں تو کہیں اکٹھی نہیں کر سکتی, تو کچھ بھی نہیں بچا. تو پھر حالات جس طرح سے چل رہے ہیں آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کہ اور زیادہ تنگیاں, پریشانیاں, تو اس کے بعد پھر ایک ایسا پبلک ریئیکشن ہو کہ جو کسی سے بھی نہ سنبھالا جائے.
اجازت دیجیے, اللہ حافظ.